صاحب بنیا اور میں۔ ICS نے لوٹ کھسوٹ میں جنم لیا، مار دھار میں پروان چڑھی، سلطنت آرائی میں عروج پایا اور بڑے صغیر میں آزادی کے نزول کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوبی ایشیا میں تجارت کے پردے میں سیاست کا جال پھیلایا تو اس کے جلوں میں ملازمین کا ایک لاؤ لشکر بھی اس خطۂ ارض پر ٹڈی دل کی طرح امڑ آیا۔ یہ ملازمین عام طور پر کمپنی کے ڈائریکٹروں کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا ان کے دوست احباب کے اعضاء و اقارب ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ 5 پاؤنڈ ماہوار تک مقرر تھی، لیکن اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی ان کو کھلی چھٹی تھی۔ چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مقامی راجوروں، زمینداروں، رئیسوں سے زبردستی نذرانے وصول کرنے کا رواج بھی عام تھا، اور اس طرح اکثر ملازم چند سال میں لاکھوں روپے سمیٹ کر انگلستان واپس چلے جاتے تھے۔ واپسی پر وہ ایک آدھ ملازم چھوکرا یا طرح دار آیا بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور جب وہ انگلستان کے مضافات میں بیش قیمت جائیدادیں خرید کر اپنا ٹھاٹھ جماتے تھے تو وہاں کی سوسائٹی میں نواب کہلاتے تھے۔ مال و دولت سمیٹنے کا یہ نیا راستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی رال ٹپکنے لگی، اور ہندوستان میں کمپنی کی ملازمت حاصل کرنا ایک باقاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا۔ اب لندن میں ڈائریکٹروں کی بار آئی، انہوں نے بھی کھلے بندوں ہاتھ رنگنے شروع کر دیے۔ چنانچہ کمپنی کی اسامیاں فروخت ہونے لگیں۔ ڈائریکٹر صاحبان ایک ایک اسامی کی قیمت 2000 سے 3000 پاؤنڈ تک وصول کرتے تھے، اسامی سفارش سے ملی ہو یا قیمت دے کر خریدی گئی ہو۔ کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان آ کر وہ کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں اور پھر وطن عزیز واپس جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ اس مقصد براری کی دھن میں انہیں طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ جب کمپنی کا نیا ملازم ہندوستان پہنچ کر جہاز سے اترتا تھا تو سب سے پہلے اسے یہاں کا بنیا ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا۔ ہر انگریز کے ساتھ ایک ایک بنیا ہر وقت اس طرح چپکا رہتا تھا جس طرح جسم کے ساتھ سایہ لگا رہتا ہے۔ انگریزوں کی ذاتی تجارت کے لیے سرمایہ بنیا فراہم کرتا تھا۔ اسمگلنگ کے کاروبار کے نت نئے راستے وہ نکالتا تھا۔ گھروں کے لیے فرنیچر اور آسائش و آزائش کا سامان وہ لاتا تھا۔ باورچی خانے کی روزمرہ ضروریات اس کے دم بدم سے پوری ہوتی تھیں۔ گھریلو ملازمین کا چناؤ اس کے مشورے سے ہوتا تھا۔ نذرانہ وصول کرنے کے لیے موٹی موٹی اسامیوں کی نشاندہی بھی بنیا کرتا تھا، اور اپنے فرنگی آقاؤں کے جنسی حاجات پر بھی وہ بڑے رکھ رکھاؤ سے اپنے نظر التفات ہر دم مرکوز رکھتا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کے مسائل کو انن فنن حل کرنے میں بنیے نے کچھ ایسی مہارت حاصل کر رکھی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اکثر ملازم اس کے بنے ہوئے پیچیدہ جال میں بے بس مکڑیوں کی طرح جکڑے بندھے رہتے تھے۔ ابتدا میں انگریزوں اور ہندوؤں بنیوں کا گٹھ جوڑ شروع تو تجارتی لین دین سے ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ایک عالمگیر بلا آکٹوپس کی طرح اس نے باہمی خیر سگالی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بہت بڑی قدر مشترک تھی کہ دونوں مسلمانوں کو اپنا واحد دشمن تصور کرتے تھے۔ یہ ملی بھگت خوب رنگ لائی جب انگریزوں نے برِ صغیر پر اپنا تسلط جمانے کا آغاز کیا تو تجارتی بنیا ان کا دست راست تھا، اور آزادی کے بعد جب انہوں نے یہ خطۂ ارض چھوڑا تو سیاسی بنیا ان کا ہمدم اور ہمراز تھا۔ یہ محض حسن اتفاق ہی نہ تھا کہ ہندوؤں نے جس انگریز سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، اسی انگریز کو برضا و رغبت بھارت کا پہلا گورنر جنرل بھی تسلیم کر لیا۔ برٹش فراست اور بنیا سیاست کی یہ کامیابی چانکیہ کے فلسفہ ریاست کے عین مطابق ہے، جس میں راجنیتی کے کاروبار میں جھوٹ اور فریب واجب ہے اور ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ 1.5-2 سال پہلے ان دونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنے بنائے اقتدار کو پامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقصد ایک نئی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو درہم برہم کرنا بن گیا۔ یوں تو بنیا گیری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھا، لیکن کلکتہ میں چند منچلوں نے مل کر بنیوں کی ایک کمپنی بھی کھول لی تھی۔ اس فرم کا نام 4 یار تھا، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکوں کا کام کیا کرتی تھی۔ 4 مئی 1799 کا وہ منحوس دن تھا۔
جب سرنگا پٹم کے تاریخی معرکے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے انگریزوں کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی میں لارڈ کارنوالیس نے کلکتہ تھیٹر میں ایک شاندار محفل رقص و سرور منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ حال میں جگہ جگہ دشمن سے چھینے ہوئے سامان حرب کی نمائش لگائی گئی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئینوں کے سامنے مارکا سرنگا پٹم کے مختلف مناظر کی قد آدم تصویریں بنا کر لٹکائی گئیں۔ ستونوں پر بڑی بڑی خوبصورتی سے رنگ برنگ ریشم کے تھان بنڈے گئے۔ چھت سے رنگین سلک کی بڑی بڑی چادریں اور ان چادروں کو شامیانوں کی صورت میں آویزاں کیا گیا۔ انگریزوں کی جس ریجمنٹ نے سرنگا پٹم کی جنگ میں حصہ لیا تھا ان کے جھنڈے ہال کے عین وسط میں لہرائے گئے۔ ان کے عین نیچے سلطان ٹیپو شہید کے جھنڈوں کو الٹا لٹکایا گیا۔ ڈانس رات 11 بجے شروع ہوا اور صبح 5 بجے تک جاری رہا۔ میمون نے سفید ساٹن کی چست وردیاں پہنی ہوئی تھیں جن پر ریشم کے دھاگے سے 4 مئی کے الفاظ جعلی حروف میں کارے ہوئے تھے۔ ڈانس کے درمیان جب میں نوشی کے لیے کچھ وقفہ ہوتا تھا تو زرق برق کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی ناچنے اور گانے والیاں مبارکبادی کے نغمے گا کر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی تھیں۔ ارباب نشاط کے ان طائفوں کو 4 یار نے بڑے اہتمام کے ساتھ بنارس سے فراہم کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے خاص طور پر 4 یار کے بنیوں نے یہ انوکھی پچ نکالی کہ ٹیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خدمتگاروں اور چپراسیوں کو پہنایا گیا تھا۔ اپنے اپنے بنیے کی سرپرستی سے کمپنی کے انگریز ملازموں کی 5 گھی میں اور سر اکثر کراہی میں رہتا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب جب صاحب بہادر کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے حمال دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر کھڑکیاں اور دروازے کھولتا تھا۔ مسالچی بستر پر تنی ہوئی مچھردانی سمیٹتا تھا۔ ایک طرف سے بیرا چھوٹی حاضری کی چائے پیش کرتا تھا، دوسری جانب سے حجام لپک کر بڑھتا تھا اور صاحب کے سر کے نیچے 2-3 تکیے رکھ کر لیٹے ہی لیٹے اس کی شیو بنا دیتا تھا۔ چلمچی اور آفتابہ لا کر بستر میں ہی اس کا ہاتھ منہ دھلا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتا تھا تو یہی حجام کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کرتا تھا، بال بناتا تھا، وگ جماتا تھا، کانوں کی میل نکالتا تھا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو چٹکھاتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حقہ بردار حقے کی نلکی اس کے منہ میں دے کر خود پیتل کی ایک چمکدار پھونکی سے چلم کی آگ سلگاتا رہتا تھا۔ حقے کی پہلی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیا جھک جھک کر سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ریلا اندر آتا تھا۔ خان سامہ، بیرا، مسالچی، حمال، مالی، بہشتی، کتے والا، پنکھے والا، دھوبی، درزی سب باری باری سلام کر کے اپنے دن بھر کی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیا انہیں پورا کرنے کا بیڑا اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد دفتر کے منشی، مستدی، پیشکار، ہر کارے، چوبدار اور چپراسی پیش ہوتے تھے۔ 10 بجے صاحب کمرے سے برآمد ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق گھوڑے یا پالکی یا فٹن پر سوار ہو کر باہر جاتے تھے۔ ان کے سر پر چھاتا کھلتا تھا اور آگے پیچھے 10-15 چوبداروں، برقندازوں اور چپراسیوں کا جلوس چلتا تھا جو بڑی خوبصورت رنگین وردیوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ کچھ وقت دفتر میں گزار کر سارے مقامی انگریز 1 بجے ٹفن کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لنچ میں 15 سے 18 تک کھانے کے کورس اور 4-5 قسم کی شرابیں ہوتی تھیں۔ 4 بجے کھانے سے فارغ ہو کر شام کے 7 بجے تک کے لولا ہوتا تھا۔ اس کے بعد ایک بار پھر ان کے کان کی میل نکالتا تھا، انگلیوں کے جوڑ چٹکھاتا تھا اور بال سنوار کر سر پر وگ جماتا تھا۔ 8 بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے اور 10 بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر کے بعد رات گئے تک حقے اور شراب کا دور چلتا تھا۔ اس محنت شاخہ کے عوض یہ لوگ چند برس میں لکھ پتی بن کر اپنے وطن سدھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کاروبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت ہی کا دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ کلائیو نے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخمینہ 30 لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ اپنی تاریخی غداری کے شکرانے میں اس ننگے دنیا، ننگے دین، ننگے وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں
بھی 3.5 لاکھ روپے کے جواہرات اور 1.5 لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے ان القابات کے ساتھ چھوڑا تھا: ہمارے ہیرو، ہماری آنکھوں کے نور، نواب عالی قدر لارڈ کلائیو کے نام، جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثابت قدم رہے ہیں۔ نذرانوں کے علاوہ میر جعفر کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بھی بے دریغ ہاتھ صاف کرتا تھا۔ ایک بار اپنی تنخواہ وغیرہ کے علاوہ اس نے 2 برس کے متفرق اخراجات کا جو بل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کیا، وہ بل 3,33,895 تھا، جس میں آنے، پائی اور روپیہ سب شامل تھے، جس میں یورپ سے آنے کا خرچ، ان 3,000 پاؤنڈ کے علاوہ جو کمپنی نے لندن میں دیے تھے، متفرق اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات، ملبوسات، ملازمین کی تنخواہ، دیگر چھوٹے چھوٹے اخراجات، سیکٹری کو انعام۔ اپنے اپنے بنیوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے مقامی حرم بھی قائم کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ شادی وہ صرف میموں سے ہی رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر انگلستان سے آنے والے ہر بحری جہاز میں شادی کی خواستگار میموں کی کھیپ بھی ہندوستان بھیجتے تھے۔ یہ خواتین نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سامان آرائش سے لدی پندی آتی تھیں اور اپنے دل پسند خاوند کا شکار کرنے کے لیے طرح طرح کے دام بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ان کے دل کو نوجوانوں کی نسبت بڈھے خاوند زیادہ پسند آتے تھے۔ عمر رسیدہ انگریز ہندوستان کی آب و ہوا میں سال ہر سال کی بسار خوری اور مے نوشی کے بعد قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کی جوان بیویاں بہت جلد ان کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ خاوند کے مرتے ہی بیوہ کے نام عمر بھر کے لیے 300 پاؤنڈ سالانہ کی پینشن بھی مقرر ہو جاتی تھی۔ جو عورت ہندوستان سے آنے کے بعد 1 سال تک خاوند پھانسنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اسے کمپنی کے خرچ پر واپس انگلستان بھیج دیا جاتا تھا۔ البتہ ایک طرح دار میم مس ہالڈن نے انگلستان واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس نے ہندوستان میں کسی خاوند کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت ہے کہ دیوالی کی رات وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ سارا سال ان پر مایا کی بارش برستی رہے۔ اگر کنواری کنیا کی برہنہ جسم پر سونے چاندی کے سکے رکھ کر پوجا پاٹ کی جائے تو لکشمی دیوی کا دل زیادہ آسانی سے خوش ہو جاتا تھا۔ چند بنیوں کی مدد سے مس ہالڈن نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیا کا روپ دھار لیا۔ دولت کے پجاری اس کے عریاں تن بدن کو بڑی فنکاری سے روپوں اور اشرفیوں سے سجاتے تھے اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بڑی عقیدت سے لکشمی دیوی کو برماتے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ مس ہالڈن ہلدی دیوی کہلانے لگی۔ دھن کی موج ہلدی دیوی، من کی موج ہلدی دیوی کی بھکتیوں کے ساتھ اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ پوجا پاٹ کے لیے اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بننے لگی۔ کمپنی کے ملازمین، ایک سفید فام عورت، ان کی حرکات پر بڑے چراغ پا تھے۔ ایک طویل سازش کے بعد آخر انہوں نے مس ہالڈن کو زبردستی انگلستان واپس بھجوا دیا۔ اس نے اپنی واپسی کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہ ہوئی، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتیں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی روح سے نہیں بلکہ مصلحت کی روح سے کرنے کی پابند تھیں۔